اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو، نعمتی میرا وہ احسان، اللہ تی جو میں نے انعمت علیکم تم پر فرمایا، وَأُوفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو تم میرے وعدے کو، اوفوا بعہدیکم اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ اور مجھے سے ڈرو۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کن کا لقب ہے؟ ایک بار حسب دستور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ فرشتہ آیا، اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اندر جانے کی اجازت مانگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا اور ان کو اندر نہ جانے دیا۔ فرشتے نے بہت زور لگایا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو اندر نہ جانے دیا اور فرشتہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اندر جانا ہے، حضرت یعقوب کہتے کہ نہیں جانا۔ اسی طرح دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ باہر آ گئے اور دیکھا کہ وہ فرشتہ تھا تو حضرت اسحاق نے فرمایا کہ میں نے ہی یعقوب کو کہا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، اس لیے تم اس کو معاف کر دو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو اندر جا سکتا تھا، لیکن میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ لقب دیا بنی اسرائیل، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ عراقیہ کے بطن سے تھے، ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس کے معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اس عہد کی تفصیل اسی پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ توریت کے الفاظ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا اور خداوند تیرا خدا ہے اور تو اسی کی راہ پر چلے گا۔ علماء بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی کہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا اور اس نئے دین کو اختیار کر لیا تو ان کے عقیدت مندوں کا یہ ہجوم منتشر ہو جائے گا اور مالی منفعت جو اب انہیں اپنے ماننے والوں سے حاصل ہو رہی ہے بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ ایسی باتوں سے ہراساں مت ہو، ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے قبضہ قدرت میں رزق کے خزانے ہیں، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُم میں نے یہ سچا ثابت کرنے والی ہے، مَعَکُم تمہارے ساتھ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلًا اور تمہارے پاس ہیں، کافر بِہ اور نہ بن جاؤ تم پہلے میں انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ اور صرف مجھے سے ڈرو۔ قرآن حکیم تو تمہاری کتابوں کی تائید اور تصدیق کرتا ہے، تمہارے دین کی حقانیت کا علم بردار ہے، تمہارے انبیاء کی شان کو بلند کرتا ہے، پھر تم اس کو کیوں بدلتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے داموں میں فروخت نہ کرو اور اگر منہ مانگے دام مل جائیں تو بیچ دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی قیمت پر حق کو مت بیچو، کیونکہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کا مقابلے میں حقیر ترین معاوضہ ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا اور مت ملاؤ حق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ توریت کے صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و صفات اور علامات کے ذکر سے مزین تھے۔
علماء بنی اسرائیل ان کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے تاکہ لوگ ان پر مطلع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں، اور اگر کسی کی نظر سے کوئی ایسی آیت گزر جاتی تو وہ اس کی ایسی تعویل گڑ کر اسے بتاتے کہ وہ بیچارہ طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس مذموم حرکت سے منع فرماتے ہیں۔ لابسہ کے دو معنی ہیں، ڈانپ لینا اور خلط ملط کر دینا۔ اس سے ہر طرح کی تحریف لفظی ہو یا معنوی سے باز آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے علماء کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی نسبت رکھنے والے علماء کو بھی شامل ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور صحیح ادا کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تأمرون الناس تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر بلائی کا، وتنسون اور بلا دیتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم تتلون پڑھتے ہو کتاب افلا تعقلون تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بلا دیتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ علماء یہود لوگوں کو یہ حکم دیتے کہ توریت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرو، لیکن اپنا حال یہ تھا کہ ذرا سی ذاتی فائدے کے لیے توریت کے سری احکام کو پس و پشت ڈال دیتے۔ توریت کے بیان کردہ علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دو رخی پالیسی سے منع فرماتا ہے۔ یہ زجر و توبیح ہر شخص کے لیے ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود اس کے خلاف عمل پیرا ہو، خواہ وہ یہودی کہلائے یا مسلمان۔ قرآن حکیم نے جام بجا قول و عمل کے اختلاف سے روکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کنچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے اس کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل نے بتایا یہ دنیا میں خطیب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے لیکن اپنے نفسوں کو بلائے رکھتے حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو بالصبر صبر والصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور بے شک لَکَبِیرٌ ضرور باری ہے، إِلَّا الْخَاشِعِینَ مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے کہ ایک حد تک ان کے عادی ہو گئے تھے۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھاتا چلا جائے۔ اگر انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ ابدیت اور اپنے رب حقیقی سے محکم کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مشکل کام آ پڑتا تو فوراً نماز پڑھنے لگتے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے تو اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف کثرت سے پڑھے اور اس کے بعد ان الفاظ سے دعا کرے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہم الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ الذین اور جو لوگ یظنون
یقین کرتے ہیں انہم ملاق ربہم کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ علماء لغت کے نزدیک زن ان الفاظ سے ہے جو مختلف اور متضاد معنوں پر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ زن کے معنی شک بھی ہیں اور یقین بھی۔ اس آیت میں زن بامعنی یقین مشتمل ہوا ہے۔ دنیا کی ساری قوتیں، خاندان اور ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں، آدم کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ ان عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد متصف نہیں ہوتا۔